بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ انفال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ سورہ مکی ہے، مدنی ہے یہ سورہ بھی، اور انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انفال میں کن کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں خاص طور سے مال غنیمت، اور اس میں اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو غزوہ بدر اور اس کے مال غنیمت پہ جو صحابہ جھگڑا کر رہے تھے، تو اس کے اوپر خاص طور سے یہ اس کا شان نزول ہے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو انفال نفل سے ہے۔ نفل کا کیا مطلب ہے؟ ایکسٹرا، زائد۔ تو یہاں پر انفال سے مراد وہ مال ہے جو کسی محنت کے بغیر حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے۔ اب اس میں بھی دیکھیے کہ کئی قسم کے مال ہیں۔ اب جیسے مال غنیمت ہے، اور اس کو بھی مال غنیمت ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی الگ الگ قسم کے ہیں۔ جیسے کہ اب اس میں اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھے، لیکن اب اس امت پہلے کیا کرتے تھے، ایسے سب اموال کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا، پھر رات کو آگ اتر کر اس کو بھسم کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، مطلب کسی کو لینے کی اجازت نہیں تھی مال غنیمت، لیکن اس امت پر حلال کی گئی ہے۔ اور اس میں دوسرا ہے مال فے، جس کو کہتے ہیں۔ ایک مال فے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے مال جو لڑے بغیر، اب جیسے جنگ کے لیے تو گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دشمن بھاگ گئے ڈر کے مارے، تو وہ سارا اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو مسلمانوں کو بغیر لڑے کے وہ سامان ہاتھ لگ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور مال سلب، اموال سلب، یعنی کہ وہ مال جو مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے۔ اب جیسے کہ بہت سارے لوگ مر گئے، اب ان کے پاس ہتھیار ہے یا زیورات ہے یا کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو ان کے جسموں پر سے اتار دی جاتی ہے، یہ مال سلب ہے، یعنی کہ سلب کیے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے انفال میں ہی آئیں گے، کیونکہ یہ ایکسٹرا مال ہے۔ اور مال غنیمت کیا ہے؟ جو جنگوں کے درمیان جو ان کو مال مل جاتا تھا جنگ کے بعد، یعنی کہ جنگ کر کے جب ان کے ہاتھ جو چیزیں آتی تھی اس کے۔ تب یہاں پر یہ جنگ غزوہ بدر کے اختتام پر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب جو گروہ مال غنیمت لوٹا جس نے، تو وہ ان پر قابض ہو گئے۔ اب دوسرا فریق جو تھا تو وہ کفار کا پیچھا کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم تو کفار کا پیچھا کرنے گئے تھے، اگر وہ مڑ کر واپس آ جاتے، حملہ کر دیتے، تو یہ فتح تو شکست میں بدل جاتی تھی۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی خاطر کھڑا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اموال میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ایسے ان لوگوں کے مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ تو یہاں پر اب سب لڑنے لگے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ مال ہمارا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس صورتحال کا حل دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس وقت یہ آیت، بلکہ اس کا کثیر حصہ نازل ہوا، جس کی ابتدا میں ہی مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں اور ان کی اصلاح کی طریقوں سے، کئی طریقوں سے ان کی اصلاح کی گئی۔ تو یہاں پر سب سے پہلا سوال وہی ہے، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ۔ آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے کہ یہ مال غنیمت، مال زائد، اموال زائد جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دی گئی۔ اب رسول جس کے لیے وہ فیصلہ کرے گا، پھر وہ رسول اس کو ہی دے گا۔ یہاں پر یہ بات طے کر دی گئی کہ اب تم لوگ اس کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کس کو مال غنیمت ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول جس طریقے سے چاہے اس کی پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مال غنیمت تو لے رہے ہو، لیکن سچے اور اچھے مسلمانوں کی پہچان بھی بتائی جا رہی،
کہ سب سے انما المؤمنون الذین، یہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ الذین ذکر اللہ وجیلت قلوبہم، یہ کہ دیکھیے کہ کیسے ہیں یہ مومن، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ان کی آیتیں تو ان کو زیادہ کر دیتی ہیں ایمان میں، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، 2 منٹ کے لیے رک جائیں یہاں پر، کوئی ہم کو بھاگنے کی جلدی نہیں، کوئی ہماری بس نہیں چھوٹی جا رہی، کوئی ہماری فلائٹ کا ٹائم نہیں ہو رہا، کوئی ہماری ٹرین نہیں چھوٹی جا رہی، بلکہ ہم ہر آیت میں نا جب مومنوں کا ذکر آئے نا تو ہم اپنے آپ کو ضرور رکھ کے دیکھیں کہ کیا جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو کیا ہمارے دلوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں یا ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ سب، ہر بہن یہاں پر سوچے کہ کیا سچ مچ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ کر فوراً ایک سجدہ شکر ادا کر لیجیے، کیونکہ آپ کا دل ایمان سے لبریز ہے، اور جن کے جن کے دل ایمان سے خالی ہے نا تو پھر وہ کیسے ہیں؟ ان کے سامنے آپ جنت کی باتیں کر لو، آپ ان کے سامنے دوزخ کی باتیں کر لو، آپ ان کے سامنے موت کا تذکرہ کر لو، آپ ان کے خبر کا تذکرہ کر لو، کوئی ان کے اوپر اثر آپ نہیں نظر آئیں گا، وہ ایسے سنیں گے اور ایسے اٹھ کر چلے جائیں گے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو یہاں وہ لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، اذا ذکر اللہ وجیلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، خوف سے کانپنے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں یا تراویحوں میں آپ سنتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ جب پڑھنے لگتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، جب نماز پڑھاتے ہیں جماعت میں، تو دیکھیے کہ بڑے بڑے جو قاری ہے وہ لوگ کیسے جب آیتیں کچھ کچھ آیتوں میں ان کی آواز ایسی لرز جاتی ہے، اور ہر سننے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے گوز بمس آ رہے ہیں، پیٹھ میں کانٹے آ رہے ہیں، کہ وہ کیسی ان کی آوازیں، اتنے بڑے بڑے قاری ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ ہیں وہ، اور ان کے دل لرز جا رہے ہیں، ڈر جا رہے ہیں خوف سے، آنکھوں سے ان کے آنسو، کبھی کبھی تو یہ دیکھیے کہ کوئی کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کی ہچکی نہیں رکتی، ان کی آنسو نہیں رکتے، ان کو آگے کی آیت کمپلیٹ کرنا نہیں آتا، ایسے ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ تو ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ، اور پہلے کے زمانے میں ایسے سچے مومن کی علامات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کے زمانے میں تو ایسے لوگ ہوتے تھے کہ وہ لوگ ایک بزرگ کا میں ذکر پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی اور اتنا اس میں ان کو خوف آیا کہ اس کو رات میں بار بار وہ پڑھتے رہے، روتے رہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کہ یہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن یہ دیکھیے نا ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کا ڈر نہیں لگتا، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا پڑھ لی تو پڑھ لی، چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک نماز چھوٹ گئی تو ہم ڈرنے اور خوف سے، اب یہ دیکھیے کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں پر لیٹ ہو جائے تو کتنا ڈرتے ہیں کہ ارے دیکھو وہ کیا، اب وہ باس کیا کہے گا، وہ جہاں پر ہم جاب کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا کہیں گے۔ تو یہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ پر جانے کے لیے، کوئی بڑی جگہوں پر جانے کے لیے ہم کیسے ڈرتے ہیں نا کہ ارے ان کے سامنے ہم کیسے جائیں، وہ تو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے عہدے والے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے کھڑے ہیں جیسے کبھی ہلچل کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں، کبھی ہمارا دل غائب، کبھی ہمارا جسم غائب، کبھی کچھ غائب، تو کبھی کوئی چیز ہماری جگہ پر نہیں ہوتی۔ تو کیسا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے تھے یہ لوگ، سچے مومن کیسے تھے، ان کی علامات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے جو سب باتیں خالی صرف، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ تو وہ کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں تو آپ لوگوں کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آیت آئے اور اسپیشلی مومنوں کا صفات آئے یا مومنوں کی کوئی اصلاح کی بات آئے تو ہم اپنے ویک پوائنٹس دیکھا کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے نا۔ آپ دیکھیے کہ ریورٹڈ لوگ کیسے وہ تڑپتے ہیں، کیسے وہ روتے ہیں، کیسے وہ ایک ایک عبادت کو شوق شوق سے کرتے ہیں، اور ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو، ہمیں تو رکھا رکھایا نوالا مل گیا نا، تو بس پلیٹ سے اٹھا کے کھانا ہے بس ہم کو، تو ہم نے تو ایسا سمجھا اس کو۔
تو ہم نے تو اس کو کوئی ہارڈ نہیں لیا. تو ہمارے دل ایمان سے کیسے ہیں؟ خالی ہیں، بھرے ہوئے ہیں. کتنا ہمیں اسے بھرنا ہے؟ کتنا لیول ہمارا ایمان کا بھی باقی ہے؟ یہ ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت. اب یہ دیکھیے کہ وقت مل گیا کلاس جوائن کر لی، وقت نہیں ملا کلاس نہیں جوائن کی، چھٹی کا دن آ گیا تو کلاس پہ سارے غائب. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے خاص اپنا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ سب چیز چھوڑ کر، سارے دنیاوی کاموں کو ہم بالائے طاق رکھ کر کیا ہم یہاں نہیں آ سکتے؟ کیا ہماری ایسی کون سی مصروفیت ہے جو اللہ سے بڑھ کے ہو؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں جب بھی کوئی چیز آئے نا ہمارے سامنے، گھر کی یا باہر کی یا کوئی ایسی چیزوں کی، تو جب ہم یہ ضرور سوچیں کیا یہ چیز ضروری ہے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے. ایک اتنا چھوٹا سا وقت میں مجھے تو بیٹھنا ہے بس، باقی تو ادھر کا پورا حصہ خالی، ادھر کا پورا حصہ خالی، دن کے دونوں حصے آپ کے لیے خالی ہیں. تو ہم ایمان کا لیول ہمارا وہاں چیک کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تہجد میں اگر آپ خود سے اٹھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان تازہ ہے، آپ کا ایمان آگے ہے. وہ ایک ہمیشہ اکثر آتا ہے نا واٹس ایپ پہ دیکھیے کہ if you are not waking up for فجر اور not waking up for تہجد, don't check your alarm, check your ایمان. تو مجھے یہ بڑی بات پسند آتی کہ سچ مچ نا ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ارے آج میرا الارم نہیں بجا تو آج میری فجر نہیں ہوئی، ارے میرا آج الارم نہیں بجا تو آج میں تہجد کو نہیں اٹھی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہماری الارم کی بنا نہیں نشان ہونی چاہیے نا اگر ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہے تو یہ بات ہم کو چیک کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. کیا ہمارا ایمان ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے، جنتوں میں بھیج سکتا ہے، خبروں میں ہماری جنت کی کھڑکیاں کھول سکتا ہے، مرتے وقت ہمیں خوشخبریاں سنا سکتا ہے. ہمارا ایمان کا لیول ہر جگہ ہم نے یہ ہمارے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے. اور انشاءاللہ العظیم آپ دیکھتے ہیں، آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا ہے. ایمان کا لیول بڑھتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی نیکی میں کروں، وہ بھی نیکی میں کروں. اور دل بھی ہمارے خوف زدہ ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے. کیونکہ کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. اب تک ہم کو کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا تھا نا، تو ہم سوئے ہوئے تھے غفلت کی نیند. اچھا کر لیا، اچھا پڑھ لیا، نہیں پڑھا، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، چلو کوئی نہیں. کوئی ہم کو بولنے والا نہیں تھا، کوئی ہم کو سننے والا. ہم اپنے بچوں کو تو ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھوا لیتے ہیں، لیکن ہمیں کون ڈانٹے گا؟ ہمیں کون کہے گا کہ آؤ قرآن پڑھو، تمہیں پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ہمیں ڈانٹنے والا نہیں ہے نا. تو کئی پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے بچوں کے لیے تو کافی پریشان ہے، لیکن جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی تو آئیے نا کلاس میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دیکھیں گے بعد میں جوائن کریں گے، ٹائم ہوگا تو. جو کچھ جاب کرنے والی خواتین ہیں نا، وہ کہتی ہیں ہم چھٹیوں میں جوائن کریں گے. کتنی شرم کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کے کام کو، قرآن کو ہم نے کیا چھٹیوں کے لیے مختص کر دیا؟ کتنی شرم کی بات ہے. کیا کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا؟ 12 گھنٹوں میں سے کیا ہم 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے تھے؟ تو یہ چیز ہمیں ایک حجت بنا سکتی ہے. تو یہاں پر کچھ خاص بات ان کی بتائی جا رہی، مومنوں کی صفات کہ کیسے ہیں وہ. نماز پھر آگے بتایا جا رہا ہے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے مومن کی خصوصیات میں یہی آتا ہے، مومن کے صفات میں سے، کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ اس بات پر پہلے کافی بار ڈسکس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، صرف ایکسرسائز کر لینا نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع سے اپنے آپ کو پورا طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا سر ہم زمین پر رکھ دیں. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سامنے جھک گئے، ہم نے ہمارا سارا جسم تیرے سامنے جھکا دیا، یہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہی سچے مومن ہے، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کی یہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. کیا ہمارے لیے ہوں گے وہاں پر درجات؟ کون سا درجہ ہوگا؟ ہم خود اپنے اپنے مارکس چیک کر لیں. کبھی کبھی ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی نا کہ ٹیسٹ لو اور پھر اپنے مارکس خود چیک کرو کہ کتنے مارکس تمہیں ملیں. تو یہاں پر بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مارکس خود چیک کریں گے کہ ہمیں کون سا لیول مل سکتا ہے. کیا ہم 80% میں ہیں، کیا ہم 90% میں ہیں، کیا ہم 100% دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر بار ایسے ہم سوچتے رہیں گے نا تو پھر ہمارا اسٹڈی کا لیول بڑھے گا. اسٹڈی کا مطلب ہمارا ایمان کا لیول بڑھے گا، ہمارے نیکیوں کے عملوں میں ہمارا اضافہ ہوگا. ہم سوچیں گے چلو میں یہ بھی کر لوں، چلو میں وہ بھی کر لوں،
کیونکہ ابھی مجھے وہ لیول تک پہنچنا ہے کہ دیکھیے نا بچے کیا کرتے ہیں، جیسے جیسے ایگزامس قریب آتے ہیں تو وہ اور زیادہ اپنی اسٹڈیز کو بڑھا دیتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہمارا بھی ایگزام کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ اب ہم 50 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے۔ اب ہم ایک ایک قدم ڈال رہے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب ہماری موت بالکل ہمارے پیچھے کھڑی ہے کہ اب آئی کیا جب آئی۔ تو ہر وقت ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری کون سے لیولس اللہ کے پاس ہوں گے، کون سے درجات میں فکس ہوتی ہوں گی اور کہاں کا میں نے ایم رکھا ہوا ہے کہ میں نہیں، مجھے اب ہم نے کوشش تو کرنی ہے کہ 100 جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، 100واں درجہ جو ہے وہی ہمیں ملے۔ کیوں ہم نیچے کی خواہش کریں، کیوں ہم نیچے کی امید کریں؟ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، امید کے حساب سے جتنی جو انسان امید کرے گا اس کو اتنا تو ضرور مل کر رہے گا۔ تو جیسا کہ آپ کے پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا۔ حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا یہ حال تھا جب وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ تو موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا گروہ ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ اب یہاں پر جو مسلمان جو تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا یہاں پر پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بدر کی ابتدائی حالات کن حالات میں ابتدا ہوئی تھی، جیسے کہ یہ صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر یہ سارے مسلمان جو تھے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا کہ اکا دکا ان پر حملے کرتے ہی رہتے تھے، اور مسلمانوں کی مکمل ان کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں ضرور سوچا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کے تجارتی جو راستے ہیں اس کی ہم کیا کریں گے، ناکہ بندی کر دیں گے، کیونکہ جو بھی یہ سارے اپنا مال چھوڑ کر آئے تھے، اب یہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم ہم ان سے لے لیں وہ سارا مال واپس۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں قریب بسنے والے قبائل سے بھی انہوں نے معاہدے کر لیے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مسلمانوں کے دوست بن گئے، اور بعض تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جانبدار رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری لڑائی میں شامل ہوں گے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، نہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اب اس یہ ہوا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں پر خرچ ہونا ہے، اس پر مسلمان کنٹرول کر سکے، یہ چاہ رہے تھے۔ تو دوسرے ان مشرک مسلمانوں کو یہ ان کی سارا سامان چھوڑ کر جو یہ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو بعد میں ان کی جائیدادوں پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور انہی جائیدادوں کو بیچ کر ان سے کیا کر رہے تھے، وہ تجارتی قافلے کے لیے سرمایہ مہیا کیا جا رہا تھا۔ تو طے کیا ہوا مسلمانوں نے کیا طے کیا کہ اس تجارتی قافلے کا منافع تو مسلمانوں پر خرچ کیا جائے، کہ یہ ان سے لے لیا جائے، اور اصل زر ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں فروخت کر کے سرمایہ لگایا تھا۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں پر دوہرا ظلم ڈھا رہے تھے۔ تو ان واقعات کی خبریں مدینہ بھی پہنچ رہی تھی، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے قافلے کی ناکہ بندی ضروری ہو گئی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کے ساتھ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ تو اس قافلے کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، یعنی کہ وہ لوگ 1000 اونٹوں پر سامان لا کر تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ جا رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ تب یہ قافلے پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر اس طریقے سے یہ پس منظر تھا اس کے پیچھے، اور یہ یہاں پر بتایا جا کہ یہ 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں کے، کہ جو ایک یہ تھا کہ جو مسلمان تجارتی قافلے میں حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم 313 ہے اور نہتے آدمیوں کو شاید کفار کے 1000 مسلح لشکر سے ان کو جنگ لڑنا پڑے گا، یہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو 1000 ہے،
اور اب ہم کتنے ہیں؟ ہم تو صرف 313۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اب ان کو کیا لگ رہا تھا؟ موت انہیں منہ کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ جو پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب جب اس میں سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موت تو انہیں پکڑ لے گی۔ تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں دو گروہوں میں یعنی کہ تجارتی قافلہ یا کفار کے لشکر پر فتح میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہم تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ جو غیر مسلح ہے یعنی کہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہاں جاؤ اور ان کو لوٹ لو، صرف اتنا تھا۔ لیکن اگر کافروں سے اگر مقابلہ کریں گے تو وہ تو ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور وہ 1000 بھی ہیں، وہ زیادہ بھی ہیں۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہاں آدمی بھی تھوڑے ہیں، مال بھی بہت آئے گا، مگر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ اور آپ خود بھی کفار سے جو لڑائی کرنا چاہ رہے تھے وہی درست قرار دے رہے تھے کہ نہیں ہم کو ان سے لڑنا چاہیے۔ تو آپ نے بھی یہ مشورہ ضروری سمجھا، کیونکہ انصار اپنے معاہدے کی روح سے اس بات پر تو پابند تھے کہ اگر مدینے پر کفار کا حملہ ہوا تو آپ کا ساتھ دیں گے، کہ مگر یہ حملہ مدینے پر نہیں تھا، لہٰذا ان انصار نے مشورہ ضروری تھا اس مشورے کی روح سے انہوں نے کیا کیا کہ اس میں بھی پھر دو گروہ بن گئے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم ان کو لوٹ لیں گے اور چلے جائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں جو کافر کا اب اس نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک دوسرا دیکھا کہ جب یہ لوگ اس کو لوٹنے کے لیے ان کا ارادہ ہے کہ یہ قافلے کو روکنے والے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو اس کو خبر جب ہو گئی تو اس نے کیا کیا کہ 1000 آدمیوں پر مشتمل تجارتی قافلے کی طرف روانہ کر دیے لوگ کہ اب تم جاؤ اور ان کی مدد بھی کرو، اور اگر یہ لوگ آئیں وہاں پر تو ان سے لڑائی کرنا۔ تب یہ قافلہ روانہ ہوا، اور یہاں پر یہ انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان نے اپنی راہ بدل کر وہ تو مکہ واپس چلا گیا، لیکن ابو جہل نے کیا کیا کہ یہ سارا لشکر لے کر مدینہ جا پہنچا۔ اب وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی یہ خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت پہنچ گیا۔ لہٰذا اب یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ابو جہل نے کیا کیا کہ جنگ پر اصرار کیا، اس نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ہوگی صرف۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہمیں مکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ اب وہ ابو جہل کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ہمارا قافلہ تو واپس چلا گیا، اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے۔ ابو جہل نے تو قافلہ اس لیے بھیجا تھا نا کہ وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کی حفاظت کی جائے، لیکن یہ اب تجارتی قافلہ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ لیکن اب ابو جہل کیا اصرار کر رہا تھا کہ نہیں اب ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اب ہم وہ پورا کر کے رہیں گے۔ اب وہ اس بات پر اٹل مصر تھا کہ نہیں اب تو جنگ ہی ہوگی، یہاں تک کہ یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی یہاں آ گئے، تو اب ان سے جنگ کر کے ان سے اپنی دشمنی کا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ تو یہ اس نے پلان کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے تاکہ اللہ حق کو حق دکھائے اور باطل کو مٹا دے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں کے حق اور باطل کی جنگ ہو۔ یہاں پر جنگ بدر جو تھی سب سے پہلا معرکہ تھا، سب سے پہلی جنگ تھی اسلامی ہسٹری میں، اور یہ جنگ کیسی تھی؟ حق اور باطل کی، کفر اور شرک کی جڑ کاٹنے والی، کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دینے والی یہ جنگ تھی۔ تو یہ بات مجرموں کو ناگوار تھی، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ابھی جب بھی ہو اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ اگر فرشتوں کو نہ بھیجنے کی بات کرتا تو ان کی مدد بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا تھا، لیکن فرشتوں کا نزول کی ان کو سنانے کی بات یہ تھی کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے، کہ اب ان کو بھی مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا نا کہ ہم تو 313 ہیں، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب ہم تمہاری مدد 313 فرشتوں کے ساتھ کریں گے۔ تو اب یہ ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ دیکھتے تھے مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور اس کے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی، اور سوار کہہ رہا تھا، اب جیسا کچھ اپنے گھوڑے کا نام لے کر پکار رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، یعنی کہ ابھی تو مسلمان آگے بھی نہیں بڑھا، اور کوئی ایسا گھڑ سوار آیا جس نے اس کو کوڑے سے مارا
اور وہ اتنا اس کی ناک پر اتنا سخت نشان تھا، اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ یعنی کہ فرشتے جس طریقے سے کافروں کو مار رہے تھے، اس کا ایک پس منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کیسے لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے کوڑے سے مارا ہے اور اس کا سارا جسم سبز ہو گیا، گرین ہو گیا اس کا باڈی پوری۔ تو کہیں پر ان کے جسموں پر ایسے نشان نظر آتے جیسے کہ آگ سے کسی نے جلے ہوئے کوئی نشان جیسے۔ تو وہ یہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے آسمان سے اللہ نے آسمان سے ان کے لیے ان کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ تو یہاں پر ان کی بھی بات بتائی جا رہی تھی کہ اس طریقے سے فرشتے آئے تھے اور اس طریقے سے ان کی مدد ہوئی تھی۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا اور بس تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر ضربے لگاؤ، یعنی کہ مارو تم ان کو۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اے مومنو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ موڑنا، اور اگر ان سے اس روز پیٹھ پھیرو گے، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے جگہ بدلنے والا ہو یا جو ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، وہ مستثنی ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آپ پھنسے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کیا، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ ہی نے کنکریاں پھینکی، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ مومنین کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافرین کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور واقعی یہ بات یہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مومنو، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی نہ کیا کرو، اور تم سن ہی لیتے ہو، اور تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہے کہ ہم نے سنا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ ہے جو بہرے ہے، گونگے ہے اور جو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بدترین خلق کہا جا رہا ہے۔ کس کو بدترین مخلوق کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ سننے سے کیا مراد ہے؟ احکام جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے سم البکم الذین لا یعقلون، کہ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بدترین قسم کے جانور ہیں۔ ایک تو جانور بھی کہا جا رہا ہے اور بدترین قسم کے جانور کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات انہیں سنائی نہیں دیتے، ہدایت کی کوئی بات انہیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق بھی کہا گیا اور جانوروں کی طرح ان کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا۔ تو ہمیں یہاں کس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بھلائی ہے، نیکی کی طرف جانے کی یا اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ خود پھر ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں نا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بلینک ہے، بالکل نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نیکی کا کوئی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے پھر ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی؟ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں نا دین کی طرف، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے آسان کرتا ہے۔ آپ ایک سے ایک ایسے آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں کہ آپ دین کے راستوں پر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ایک قدم کیسے اٹھائیں گے۔ اب جیسے لفظی ترجمے کا جب کورس شروع ہوا تو بہت ساری بہنوں کو ایسے لگا کہ نہیں، یہ تو بہت ہارڈ ہے، کیسے یاد کریں گے ہم ایک ایک الفاظ کے میننگ، ہم کیسے یاد کریں گے؟ تو یعنی کہ جب آپ کسی نئے انسان کو کہیں گے نا کہ قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، تو پہلے پیچھے سے ڈر جائے گا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یاد کرنے آتے ہیں، کہ ہماری کچھ بہنیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ مکمل کر لیا، تو ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ پہلے تو بڑے جھجک رہے تھے کہ وہ کیسے اتنا یاد کر پائیں گے۔
لیکن دیکھیے کہ وہ پہلے پہلے میں ان لوگوں کو 5 لائن دیتی تھی الفاظ معنی لکھنے کے لیے، تو وہ لوگ اس طریقے سے الفاظ لکھ کر لاتے تھے، پھر میں ان کو میننگ بولتی تھی، پھر وہ لوگ میننگ لکھ لیتے تھے، پھر الفاظ معنی اس طریقے سے یاد کر کے آ کے پھر اگلے ہفتے مجھے سناتے تھے۔ پہلے 5 آیتیں انہوں نے کی، پھر 10 آیتیں انہوں نے کی، پھر 1 رکوع ہو گیا، پھر 1 رکوع کے بعد 2 رکوع ہو گئے، پھر 2 رکوع کے بعد پاؤ پاؤ پارا ہو گیا۔ تو ایسے طریقے سے وہ لوگ پرفیکٹ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہی ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب ان کو صرف نئے لیسن میں کون سے الفاظ کی تیاری کرنا ہے؟ جو الفاظ نئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیا۔ کئی ہمارے پاس خواتین ایسی تھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر آتی تھی، دودھ پیتے بچے تھے 2 2 3 3 مہینے کے۔ تو یہ ایسے ایسی کلاس ہماری چلی کہ ماشاء اللہ سے ان لوگوں نے پرفیکٹلی لفظی ترجمہ انہوں نے کمپلیٹ کیا، جو کہ ہمارا پہلا جو کورس تھا ہمارا 13 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا، کیونکہ ہماری ہفتے میں 1 دن ہی کلاس ہوتی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہو تو گیا نا۔ اب یہ نہیں سوچیں کہ 1 سال میں ہو جانا چاہیے یا 2 سال میں ہو جانا چاہیے۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم جتنا لمبا اس کو ٹائم دے، اس کو ڈیٹیل ہم سنتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کلاس میں ایکسپلین کیا جائے اور بعد میں آپ جا کر وہ الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں نا، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رہتا ہے کہ اس بارے میں ہم نے یہ ڈیٹیل سنی تھی۔ تو اس طریقے سے جب لوگ اس طرف آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے آپ کے اندر کہ کتنا شوق ہے آپ کا، کتنی تڑپ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ان کے دلوں میں کہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں تڑپ ہے مجھ کو راضی کرنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی۔ یہ شوق کہیں نہ کہیں آپ کے اندر نظر آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آپ کو توفیق بخش دی، آسانیاں پیدا کر دی، ایسے راستوں پر کھڑا کر دیا، اور یہ راستے آپ کے لیے آسان بھی ہو گئے۔ تو یہاں پر سے یہی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں کوئی بھلائی دیکھتا تو اسے ضرور سننے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ سننے سے کیا مراد؟ ہدایت کی باتیں سننا، سن کے پھر عمل کرنا۔ اگر وہ یہ توفیق دے بھی دے تو بھی بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے حضور تم بخش جمع کیے جاؤ گے، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ اس مصیبت سے پہلے سے ہی ڈرنے کے لیے وَاتَّقُوا کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور ڈر جاؤ اس مصیبت سے، کہ یہ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، تو تم ظلم کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے سے تھوڑے سے تھے، تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، اچک کر نہ لے جائیں، اور پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اسلام کے ابتدائی دور کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی تھی، ان کو کھانے اور پینے کے ہر طریقے کے ان کو مصائب کے وہ شکار تھے، ہر طریقے سے وہ پریشان تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے اوپر؟ ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور ان کے لیے جائے پناہ مقرر کر دی، اور اپنی مدد سے ان کو مضبوط بھی کر دیا کھانے اور پینے کی۔ اب یہ دیکھیے کہ مکہ میں پہلے کیا تھا؟ بالکل ڈیزرٹ تھا، دور دور تک کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کوئی پانی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ پھر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ کیسا سرسبز و شاداب ہو گیا کہ ہر قسم کے پھل اور میوے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یا دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ دیکھیے مال اور اولاد فتنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر انسان کے پاس زیادہ مال آئے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو سمیٹنے میں، اس کو کرنے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب یہاں اولاد کا بھی وہی حال ہے کہ بچے دیکھیں نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کتنا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اولاد ہونے کے لیے، اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، تہجد میں دعا ہو رہی ہے۔ کسی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنا ان کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور جب بچہ ہو جاتا ہے، بچپن میں اس کا یہ حال ہوتا ہے ماں باپ کا کہ بچے کی وجہ سے نمازیں جا رہی ہیں، نہیں بچے نے پیشاب کر دیا تو نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو کئی نیند نہیں ہوئی تو نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو بچوں کی وجہ سے کئی اچھی نیکی کی جگہوں پر نہیں جایا جا رہا ہے، کلاسز چھوڑ دی، ساری چیزیں نیکی کی چھوڑ دی۔
وہ بچہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے شکرانے کے طور پر تمہیں کیا چاہیے تھا کہ تم اور زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو بزی کرتے اور اللہ کو راضی کرتے، لیکن کیا کیا؟ تو جتنی عبادتیں کر رہے تھے ٹوٹی پھوٹی وہ بھی چھوڑ دی۔ تو یہ اور پھر بعد میں کیا ہے، وہی بچے کی وجہ سے بعد میں پھر اگر بچہ نافرمان نکلتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہائے اللہ نے ہم کو ایسی اولاد دے دی، اسے تو نہ دیتا، یہ تو مر ہی جاتا، یہ تو ایسے ہو جاتا، اس کو بد دعائیں دیتے۔ یہ بھی آزمائش ہو گئی نا پھر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ بات، کہ کسی کو مال دیا ہوا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہو رہی، اس کا بھی امتحان چل رہا ہے، اور جس کو مال نہیں دیا ہوا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کا خاص طور سے قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ پھر اللہ کے یہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، اور دیکھیے، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ ہی بڑا فضل والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات یہاں پر، یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ۔ اب سب سے پہلے کیا شرط ہے؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اجر دے گا تم کو، فرقانا، اور تم کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے اگر تم ڈرتے رہے تو قوت تمیز بھی عطا کرے گا، حق اور باطل کی تمیز تمہارے اندر آ جائے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور کیا کرے گا؟ انکم سیئاتکم، وہ تم سے دور کر، یکفر انکم سیئاتکم، وہ تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی ہم گناہ سے بچتے ہیں۔ نہیں میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، نہیں اگر میری نماز چھوٹ گئی تو کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ بات بار بار خیال آتا ہے نا ہمارے دلوں میں جب ہمارے اندر تقوی کا لیول بڑھتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک وہ لیول ہوتا ہے جب تقوی نہیں ہوتا دل میں، ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، آج ایک نماز چھوڑ دیتی ہوں، چلو کوئی نہیں، آج بہت نیند آ رہی ہے، آج تو فجر نہیں ہو پائے گی، پہلے ہی سوچ لیتے ہیں رات میں کہ نہیں آج تو فجر نہیں ہو پائے گی، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، آج تو مجھے سونا پڑے گا، نہیں آج تو میں اگر پوری نیند نہیں لوں گی تو پھر میری صبح میں طبیعت خراب ہوگی، پھر میں جاب پہ کیسے جاؤں گی۔ تو یہ کیسا ہے؟ فار گرانٹیڈ لے کر پہلے ہی انسان نے سوچ لیا۔ لیکن ایک وہ ہے تقوی والا انسان کہ جو ہر وقت ہر قدم اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر، ہر گناہ کے ایک قدم آگے بڑھنے سے پہلے وہ 10 قدم پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ وہ 10 بار سوچتا ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ ہر اس کی چیز جو ہے، نمازیں ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، خشوع اور خضوع سے بھرپور اس کی ہوتی ہیں، لبریز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا بتائی جا رہی ہے؟ انکم وکفر انکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم نیکی کے کاموں کی طرف تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں بھی دور کر دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ہم ایک قدم آگے کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک لے گا۔ پر اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، محافظ فرشتے ہمیں روک دیں گے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا۔ ایک ہمارا وہ بھی ہوتا ہے نا، ضمیر ہوتا ہے، ہمیں روکتا رہتا ہے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے۔ تو ایسا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا یہ بھی ہمارے لیے ایک گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کا اپنے اوپر کوئی قابو نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اپنا وہ نہیں ہے کہ وہ انسان کوئی نیکیوں کے کاموں کی طرف چلا جائے یا گناہ کی طرف سے بچ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جائے، ہر وقت اس کے فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دے، تو انسان کبھی گناہ نہ کرے، کبھی اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، تو ہر وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو الرٹ کر دے گا کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا۔ اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب جب سے ہمارے دل تھوڑے سے دھل گئے ہیں، تھوڑے صاف ہو گئے ہیں، ہم ہر وقت کیا سوچتے ہیں؟ میں اب یہ بھی نیکی کر لوں، میں اب تہجد بھی پڑھ لوں، اب میں اشراق بھی پڑھ لوں، اب میں مارننگ اذکار بھی پڑھ لوں، اور یہ میرے مارننگ اذکار، پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے مارننگ اذکار چھوٹ گئے تو ہم اتنا ہارڈ نہیں لیتے تھے۔ اب ہم کو ایسا لگتا ہے ارے میرا کیا چھوٹ گیا، آج اتنا بڑا ہو گیا لاس، میرے اذکار کیسے چھوٹ گئے؟ مطلب بار بار آپ کا دل آپ کو دھوکے دیتا رہتا ہے نا کہ ارے یہ کیسے چھوڑ دیا، یہ کیسے چھوڑ دیا تم نے، دنیاوی کاموں میں اتنے بزی ہو گئے۔ ہمیں اپنی ضمیر ہمیں شرمندہ کرتا رہتا ہے۔
تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو وہی تو ہے جو تمہیں بخش دے، اور اللہ ہی بڑا فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اے نبی وہ وقت بھی یاد کرو جب جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے، آپ کو قید کر دے۔ وہ قید کر لے یا قتل کر دے یا خارج وطن کر دے، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہے تو اس کے برابر ہم بھی آیت لائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے مشہور چلی آ رہی ہے۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تو یہ نہ کرے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی عذاب ان کو دے، اور اللہ ان کو یوں بھی عذاب نہ دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر اکثر ان میں اپنے اہل ہونے یا نہ ہونے کے بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا، سو تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کیسا طریقہ تھا نماز کا کہ یہ لوگ بیت اللہ میں جو کفار مکہ کی عبادت کا جو طریقہ تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، عجیب طریقے سے عبادتیں کرتے تھے، جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے وہ لوگ، یعنی کہ وہ سوچتے تھے کہ اور ان کے طواف کرتے وقت سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بجا کر اپنی تفریح کا سامان کرتے تھے جیسے، تو اس کا نام انہوں نے عبادت رکھا ہوا تھا۔ اور یہ اس کا یہ ریزن دیتے تھے وہ کہ جس طریقے سے ہم جس بدن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس گناہوں کے ساتھ جس بدن کو ہم لے کر گھوم رہے ہیں، ہم اسی کے ساتھ آئیں گے تاکہ ہمارے گناہ پہ دھل جائیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے ان کے طریقے تھے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ نماز میں سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے، اب بدر میں شکست عذاب کا مزہ چکو، ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے دور کر دے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ان کے اوپر حالات کو پھیر رہا ہے، تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی چل جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس میں سے پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے۔ یعنی کہ جو جنگیں ہوتی تھی، جو آزمائشیں ان کے اوپر آتی تھی، تو اس میں سارا کا سارا پتہ چل جاتا تھا، یہ چھانٹ کر نکل جاتے تھے کہ کون سے منافق ہے، کون سے مشرک ہے، کون سے اللہ کے نبی کے ساتھ نبھانے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی تھی۔ پھر پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے۔ یہی لوگ ہیں ہی دراصل نقصان اٹھانے والے۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے ہی کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں کے میں جو سنت الہی جاری ہے وہی سلوک ان سے بھی ہوگا۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ نہ مانیں گے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اور جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ پارہ نمبر 10۔ اور جان لو کہ جو چیز تم بطور غنیمت کے حاصل کرو اس میں 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت دار اور یتیم اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن جس دن دو جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی نازل کی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تم مدینے سے میدان کے قریبی کنارے پر تھے اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور کفار قریش کا بچا ہوا قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کے کنارے سے جا رہا تھا، اور اگر تم
اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ اس کو پورا کر دیتا۔ جس کو برباد گمراہ ہونا ہے وہ قائم حجت کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے ہدایت پانا ہے وہ قائم حجت کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 41 میں کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو فیصلے کا دن یوم الفرقان کہا جا رہا ہے۔ یوم الفرقان کے دن دونوں لشکر جب آپس میں مقابلے کے ٹائم پر جمع ہوئے تو یہ یوم الفرقان کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جا رہا ہے۔ اسے یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ایک معرکہ تھا نا، ایک جنگ تھی۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان 2 ہجری۔ غزوہ بدر کب ہوئی تھی؟ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے، اسٹیٹس لوگوں کے لگانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ نالج ہو رہی ہے، ورنہ دیکھیے کہ بیچ میں جو ایک طبقہ تھا جہاں پر سوشل میڈیا نہیں تھی، صرف کتابیں تھی، تو جتنے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا صرف ان کو ہی نالج ہوتی تھی، اور جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا اب ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کئی لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یوم بدر کب ہوئی تھی، کون سا ہجری تھا، کیا دن تھا۔ تو یہ اب دیکھیے کہ جیسے ہی 17 رمضان آتا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے اسٹیٹس پہ، بہت سارے لوگ جو نیکیوں کے جن کو شوقین ہوتے ہیں بانٹنے کے، تو وہ اپنے اپنے اسٹیٹس پہ ضرور لگاتے ہیں کہ 17 رمضان ہے، دیکھو یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ تو کم سے کم ہماری یاد دہانی تو ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو تو یاد کروا سکتے ہیں کہ دیکھو 17 رمضان میں یہ معرکہ ہوا تھا۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا، تو اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ یوم الفرقان کے دن جو نازل کیا تھا ہم نے اپنے بندے پر، تو جو بات کہی جا رہی ہے تو وہ ایک تو ان کے اوپر بارش بھی نازل کی گئی تھی اور ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کیے گئے تھے۔ آیت 43۔ اور جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اگر اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھاتا تو آپ کی ہمتیں ہار جاتی اور تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے کم ہمت اور اختلاف سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا جب تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھاتے رہے، تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ پوری ہو جائے اور سارے معاملات رجوع ہوں گے اللہ ہی کے سامنے۔ اے مومنو، جب تم کسی جماعت سے مقابلے میں پڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور قوت برداشت پیدا کیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کافرین کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں، پھر جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب ان کے اموال کفریہ کے سبب ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی تھی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی کی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔
جانداروں میں سب سے بدترین وہ ہے جو کفر کرتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے تم نے عہد کیا، پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں۔ تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہے منتشر کر دو تاکہ ان کو عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ خیال کرے کہ وہ بچ گئے، بے شک اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ کا سامان درست کرو، کہ اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے ان پر رعب جمائے رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 60 میں رباط الخیل، خیل جو لفظ آ رہا ہے نا کہ تم اپنے جنگی گھوڑے تیار کر کے رکھو۔ یہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، رابطو ہم نے پڑھا تھا نا کہ رابطو سے ملتا جلتا ایک ورڈ، اور یہاں پر رباط الخیل، خیل جو ہے تو جنگی گھوڑے تیار رکھنا۔ تو وہاں پر جنگی گھوڑے سے مراد کیا تھا، ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اپنی نفس کو اس طریقے سے تیار رکھنا جیسے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کافروں کے مقابلے میں اپنے جنگی گھوڑے تیار رکھو، جب کہ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور اس کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ ہمیشہ ہر وقت الرٹ رہو تاکہ کافر بھی کیا ہو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ اگر وہ صلح کر لیں، صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب معاہدے کے لیے تیار رہنے والے جو دشمن ہیں، اب ان کو غداری کا خطرہ ہے اگر، تو کیا کرنا، ان سے لڑائی کرنا۔ لیکن اگر وہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا پھر دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کیا کرو، صلح پر آمادہ ہو جاؤ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکا دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے ہم مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صاحب اکرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ جانی دشمن قبائل تھے، اور اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، الفت اور محبت اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کیسے جانی دشمن تھے اللہ کے رسول کے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی جھکا دیا اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ گیا۔ اے نبی، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی کہ کمی کر دی، اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں کمزوری ہے، تو لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمت ان کی بڑھا دی کہ جو مسلمان ہیں اب ان کے اندر طاقت کتنی ہے، وہ 100 ہے لیکن 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی آئیں تاکہ میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان ہر وقت کیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز ہے نا، اور آخرت میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہاں جنت ملے گی، ہمیں نہیں پتا جنت کیسی ہے، کیا ہے، اب وہ تو ہمارے لیے غائب ہے نا، ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے۔ لیکن دنیا کیسی ہے ہماری نظروں کے سامنے، نہیں مجھے یہ ڈگری چاہیے، نہیں مجھے ایسا جاب چاہیے، نہیں تاکہ میں اتنے پیسے جمع کر لوں، مجھے ایسا گھر بنانا ہے، یہ ساری جو کیا کہتے ہیں کامیابیاں ہیں نا ہمیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کی کامیابیاں انسان کو نظر آتی ہے، اس لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ آخرت نہیں چاہتا بلکہ دنیا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کرے، تو اللہ تعالیٰ واللہ یرید الآخرہ، اور انسان کیا چاہتا ہے، عرضت دنیا چاہتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان دنیا میں وہ ہر چیز
اب وہ پڑھائی کیوں کر رہا ہے، ڈگری کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ وہ اچھی جاب مل جائے، اچھا مال جمع کر سکے، اچھے گھر بنا سکے، اچھی گاڑیاں لے سکے، ایک لیوش لائف گزار سکے۔ یہی ہوتا ہے نا انسان کا، دنیا کا کمانے کا شوق۔ دیکھیے کہ اب جب بچوں کو تعلیم بھی دلواتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں ماں باپ کہ بچے بڑے ہو کر اچھی جاب کریں گے، اچھا اچھا ان کا ویل سیٹلڈ ہوگا، ساری چیزیں ان کی سیٹل ہو جائیں گی، ان کے پاس اچھا گھر ہوگا، ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ اب یہی ساری چیزوں کا تو انسان کو شوق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہ رہا ہے؟ آخرت چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے دیکھیے اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم پر کتنا مہربان ہے، اور ہم ہے کہ ایسی غائب چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا، جو کچھ تم نے فدیہ میں لیا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے نا لمبی لمبی اسٹوریاں ہیں جو جنگ بدر کے وقت ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں تو یہاں پر میں بتانا مناسب نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ کافی ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں۔ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے، اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں، انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو چیزیں چھن چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تم کو دینے پر قادر ہے۔ آیت 71 اور اگر یہ آپ سے خیانت کرے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں کر دیا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے لڑے، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تو تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہے تو ضرور مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کافرین باہم ایک دوسرے کے وارث ہے، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلائے گے۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد بھی کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوگے، اور جو آپس میں رشتہ دار ہے تو کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث میں زیادہ حقدار ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ چلیے یہاں پر سورہ انفال ختم ہو گئی ہے، یہاں سے انشاءاللہ سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ توبہ یہاں پہ شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ توبہ کا اس میں سورہ توبہ کے شروع میں آغاز میں دیکھیے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ برات، اس کا نام دوسرا نام برات بھی ہے، ویسے مفسرین نے اس کے کئی نام بتائے ہیں، لیکن اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے، سورہ برات بھی ہے۔ برات کا کیا مطلب ہے؟ بیزارگی ظاہر کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں سے بیزارگی ظاہر کی ہے جو منافقین تھے اور جنہوں نے ان کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کر لی تھی۔ اور اس میں توبہ اس لیے بھی ان کا اس سورہ توبہ کا نام اس لیے بھی آتا ہے کہ اس میں 3 صحابہ کے توبہ کی قبولیت کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آخری میں وہ واقعہ بھی آئے گا، تو اس لیے بھی اس کا نام توبہ ہے۔ اور اس لیے بسم اللہ اس میں نہیں لکھی گئی کیونکہ جب بھی برات سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ نے سے بیزارگی ظاہر کی ہے مشرکین سے، تو اس لیے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس سورہ انفال میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جنگ بدر کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، جنگ کے بارے میں، اور یہ بھی اس کے کنٹینیویشن میں انشاءاللہ چلے گا۔ تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اسی کے کنٹینیویشن میں ہے، اس لیے بھی بسم اللہ نہیں آئی ہے، واللہ عالم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھائی ہے تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے، ہم صرف اتنا ہی سمجھ لیں۔ تو اس میں توبہ کا لفظ 16 یا 17 بار آیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کاؤنٹ کریں تو کتنے بار آیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے برات کہی ہے، اور مشرکین کی کیا ایسی صفات بتائی گئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تھا۔ تو اس میں ان کی مومنوں کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے، اور مشرکین کی کچھ چیزوں کی ان کی تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں۔
تو برآتم من اللہ ورسولہ الی الذین احدتم من المشرکین، کہ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہیں۔ اور اے مشرکو، تم زمین پر 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے مشرکین مکہ سے اعلان برات ہو گئی۔ یہ کب کا وقت ہے؟ یہ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو مسلمانوں پر سے وہ ساری پابندیاں خود اٹھ گئی جو مشرکین نے مسلمانوں پر لگا کے رکھی تھی۔ کیا تھی وہ؟ کہ مسلمان بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہو سکیں گے، طواف نہیں کر سکیں گے، حج نہیں کر سکیں گے، عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ تو 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمان حج نہیں کر سکیں گے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے اوپر سے ہٹ گئی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے بھی واپس مدینہ پہنچنے پر اتنا وقت نہ تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینے سے آتے۔ تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا۔ 8 ہجری میں تو فتح ہو گیا، لیکن اسی سال حج نہیں ہو پایا کیونکہ وہ وقت بہت قریب تھا حج کا۔ تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کے لیے حج کیا۔ سیدنا ابوبکر کو اس قابلے کا حج کا امیر مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی اس وقت، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا۔ اور سیدنا ابوبکر کی روانگی کے بعد یہ سورت کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئی جن کے بنا پر مشرکین سے بیت اللہ شریف میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کر دیا گیا۔ برات مطلب بیزارگی، کہ نہیں اب تم ادھر نہیں آ سکتے، ان کے لیے پابندی ہو گئی۔ تو اس اعلان کی اہمیت کی وجہ سے یہ بہتر سمجھا کہ مدینے میں موجود صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ سیدنا علی کو بھیج کر سارے اجتماع میں جو حج کا جو اجتماع تھا، حج کے لیے جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس میں پھر وہ اعلان کر دیا کہ اب لوگ یہاں پر ایک تو کعبہ کا ننگے ہو کر جو طواف کرتے تھے وہ بھی ختم کر دیا، اور پھر یہاں ساری چیزیں بتا دی کہ اب مشرکین جو ہے اس میں حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور پھر آگے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہیں، اور اگر تم اعراض کر لو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ہاں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے ہوں، پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اسی عہد کی مدت کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں انہیں قتل کر دو۔ اب یہاں پر ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی تھی کہ بس اس کے بعد تم مکہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد اگر وہ نظر آئیں تمہیں، پھر ان کے لیے سختی کے احکامات آ گئے تھے کہ اب تم انہیں جہاں پکڑو انہیں قتل کرو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹ میں ہر جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تو اگر تو ان کی راہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا تھا مسجد حرام کے نزدیک، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ کیوں کر عہد کیا جائے ان سے جو اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، منہ سے تو تم کو خوش کرتے ہیں لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے مشرک جو منافقین ہیں ان کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جب تم کسی رشتے کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ عہد کا، یعنی کہ وعدہ بھی کرتے ہیں، توڑتے بھی ہیں، اور وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، اٹریکشن والی باتیں، بڑی دین کی باتیں۔ اب ہمارے آس پاس بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ ایسے بڑی اٹریکٹیو باتیں کرتے ہیں، بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر دین بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نمازیں ان کی ہیں، نہ ان کے روزے ہیں، نہ ان کے اور ان کی عبادتیں بھی خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، جبکہ دل وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو ان میں سے اکثر بد عہد ہے۔
تو یہاں پر منافقین کی کچھ صفت بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے ہیں، بد عہد ہیں، جب بھی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم منافقین کی بہت ساری صفات کا یہاں پر ذکر ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہاں پر منافقین کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور پھر کیا کیا، بہت برے ہیں وہ کام جو کر رہے ہیں، کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ بیان بھی کس کے لیے ہو رہا ہے، اب یہاں پر ہر چیز جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھے گا کون؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کو عقل ہے، جس کو سمجھ ہے، وہی قرآن کو سمجھے گا نا، ورنہ تو پڑھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں، ہزار بار ہم پڑھتے ہیں، کئی قرآن ہم ختم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں فائدے مند ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں بات کو، اور ان کے لیے احکامات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو سمجھے گا تو ہم انہیں کو بتائیں گے نا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، جو اس میں سے بہت زیادہ سمجھدار، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو، آپ کیا کریں گے، اس کو سمجھا کر جائیں گے۔ اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ چابی کس کے ہاتھ میں دے کر جائیں گے؟ جو آپ کا 4 بچوں میں سے جو بچہ سمجھدار ہوگا، تو یہاں پر بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب ہمیں تو عقل ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا کی ساری سمجھ ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے میں ہم بالکل زیرو ہے، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ کیسے ہیں ہم؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ اگر وہ معاہدے کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں پر جنگ کس لیے کرنا ہے؟ ایسے ہی نہیں بس انجوائمنٹ کے لیے، بلکہ ان کو دین کی طرف لانے کے لیے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکالا؟ قسم توڑنے سے مراد کوئی ایسی جنرل قسم، گھریلو قسمیں کھانے کا ارادہ وہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا اللہ کے رسول سے قسم کھائی تھی، معاہدہ کیا تھا کہ یہ ہمارے معاہدے کے جو جنگ کے بارے میں جو ان کے معاہدات تھے، تو وہ معاہدے انہوں نے توڑے تھے، وہ قسمیں انہوں نے توڑی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا تھا، رسول سے وعدہ کر کے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ تو تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، سچے مومن ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مومنین کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، کہ تم کو زیادہ ضرورت ہے ڈرنے کی، کس سے؟ اللہ سے۔ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ آیت 14، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا، اور ان کے دلوں کو غیظ و غضب دور کر دے گا، اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک معلوم نہیں کیا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سارے کاموں کو خوب باخبر ہے۔ مشرکین کی یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، جبکہ وہ خود ہی گواہ ہے اپنے کفر پر۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہی لوگ توقع ہے اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا تم حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب
ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے کہ اپنی طرف سے بڑی رحمت ہے اور بڑی رضامندی اور ایسے باغات کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمت ہی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اور رفیق نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں عزیز رکھے، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ ایک منٹ یہاں پر دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، کنبے والے اور مال جو تم نے کمائے ہیں، یہ جس پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہے، تو یہ ساری چیز اوپر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو تم اپنا رفیق نہ بناؤ، رفیق سے مراد دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو پسند کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کفر سے جب مکہ میں کیا ہوا تھا، جو اگر کبھی بیوی کفر کر رہی تھی تو شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اگر کوئی شوہر ایمان نہیں لا رہا تھا، ایمان والا نہیں تھا، تو اس کی بیویاں کیا ہوئی پھر؟ وہ بیویاں اپنا ہجرت کر کے چلی گئی شوہروں کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر بھی ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسے کیا تھا۔ تو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے چاہے باپ ہوں چاہے بھائی ہوں، کئی لوگوں کے رشتہ داروں کو انہوں نے اپنے کلوز رشتہ داروں کو، کسی نے اپنی ماں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، کہ کسی نے اپنے باپ کو، کسی نے بھائی کو، کسی نے اپنے گھر بار ساری چیزوں کو پسند چھوڑ کر آ گئے تھے، حالانکہ یہ ان کی پسندیدہ چیزیں تھی۔ تو اگر تم کفر کو پسند کرو، تو اگر کفر یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو کفر کے خلاف اگر تم ان کو پسند کرو تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں کیا کریں گی؟ گناہ کی طرف بلائیں گی۔ تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے گا تو پھر وہ لوگ بھی ظالم ہوں گے۔ رفیق بنانے سے مراد کہ اپنے دوست بنانا، اپنے پسندیدہ بنانا۔ اب دیکھیے کہ اپنے گھر والے جو ہوتے ہیں تو ہمارے کتنے عزیز ہوتے ہیں نا، کہ ہم تو ان کو تھوڑی دیر چھوڑنے کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، لیکن یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسے ہجرت کے وقت اپنے اتنے کلوز ریلیٹیوز کو ان لوگوں نے چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ اے نبی، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تو جس کے کم ہو جانے کا تم کو ڈر ہے، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کے حالات سخت آئے تھے۔ ہمارے اوپر تو ایسی کوئی سخت حالات نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب چیز آسانی ہے، آسانی۔ ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ لوگ کیسے کرتے کہ یہ لوگ ایسا کہ یہاں پر ان کے یہ کتنی ساری چیزیں ان کو چھوڑ کر جانی پڑی۔ ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن دیکھیے کہ ان کے لیے کتنے سخت احکام تھے، کتنا مشکل تھا ان کے لیے، اور آج ہمارے لیے اتنا آسان، ہر چیز آسان۔ اگر ہم کہیں کلاسز جانا چاہے وہ ہمارے لیے آسان، ہم نماز کو اٹھنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے تو نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، صرف لا الہ کا کلمہ ادا کرنا ان کے لیے کتنا سخت تھا، کہ ان کے اوپر اتنی اذیتیں اور اتنی تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑتی تھی۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہمارے پاس اتنی آسانی ہونے کے باوجود بھی ہم نہ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ ہماری یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب ہے نا، ہماری پسندیدہ چیزیں، ہمارے انجوائمنٹ، ہمارے گھر، ہمارے انجوائمنٹ کی جگہیں، ہماری پارٹیز، یہی ساری چیزیں ہمارے۔ اور آج کل تو سب کے ہاتھوں میں جو انجوائمنٹ کی چیز جو بنی ہوئی ہے وہ موبائل۔ انسان موبائل میں کتنے گھنٹے سرف کرتا ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کی کلاس کی طرف بلایا جائے یا اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا جائے، تو آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اگر کوئی انسان بیٹھا بھی تو کتنی دیر بیٹھے گا؟ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، بہت ہو گیا تو 1 گھنٹہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ موبائل میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے یا 3 گھنٹے ضائع کر دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ لوگ جو موویز دیکھنے جاتے ہیں 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جا کر کتنی جواب دینے پڑیں گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ان ساری چیزوں سے جہاد کرو۔ اب یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن آج ہم کیا جہاد کر رہے ہیں؟ کس چیز سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں؟ کس چیز سے ہم لڑائی کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نفسوں سے کیا جہاد کر رہے ہیں؟ کیا لڑائی کر رہے ہیں اپنے نفسوں سے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف آ جائیں؟ کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے وہاں کی ان کی سٹوریز ہمیں سکھائی جا رہی، سنائی جا رہی ہیں، ایگزامپلز ان کے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ آج ہمارا اپنا رویہ کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سے محبوب اگر اللہ اور اس کا رسول ہم کا محبوب ہے، ہمیں تو جہاد کے لیے نہیں جانا پڑ رہا، ہم کو تو جنگ میں نہیں جانا پڑ رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا وقت ہم قربان نہیں کرتے، 1 گھنٹہ ہمیں دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم قربان نہیں کرتے، اپنی نیند ہم قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیزیں ہم قربان نہیں کرتے۔ ہمیں ہر چیز پسند ہے، ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں پیاری نہیں ہے جو اللہ اور رسول کی طرف لے جانے والی ہیں۔
وہ تو وقت مانگتا ہے، وہ تو قربانی مانگتی ہے نا وہ ساری چیزیں، تو ہم قربانی کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی، جبکہ تم اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین میں اپنی فراخی کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے جنگ حنین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال تھی، تو پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا، اور بہت سارے لونڈی اور غلام بھی بنائے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر تسکین نازل فرمائی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی۔ کون سے لشکر اتارے؟ فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ورنہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم کیوں توبہ کریں۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ سوری بولنے کے لیے پیچھے آگے ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں سوری کہوں۔ تو یہ انسان کی بھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا ہے، اکڑ والا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے 10 بار سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی کو معاف کر دیں، توبہ کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اور درگزر کرنے والے پورے بنے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے اوپر درگزر کرے گا، اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صاف صاف ان کو کہہ دیا گیا کہ اب مشرک کبھی بھی مسجد حرام کے قریب نہیں آ پائیں گے، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی انہی لوگوں کی سی ہے باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر کر چکے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کر دے گا، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، جبکہ ان کو یہ حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کیا کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کفار ناخوش ہو۔ چلیے یہاں پر ہمارا نصف ہو چکا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ آگے کا ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔